اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب قبلہ بہت خوبصورت انداز میں تو خطاب سنا گئے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے بڑا مانا، ارے سب تو پہلی بات ہے کہ عزت وہی دیندے جڑا خود عزت والا ہوئے۔ یہ انہوں نے بڑا پانے کہ سانو چھوٹیاں نو بھی وہ بڑا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب سے علم عمل عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ اسی ایک شیخ الحدیث اور اللہ دے ولی دے عرس دی تقریب اجازت۔ میں کچھ جناب دے سامنے معروضات عرض کروں گا، مگر اس تو پہلے میں چاہنا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے چونکہ بڑی محبت دے نال ذوق نال واز سنایا ہے، تو میں بھی حضرت مولا کائنات دے حوالے نال ایک منقبت اگے میں اپنی گفتگو دا آغاز کروں۔ یہ ذوق سلامت ہے تو میں پڑھ لوں، یہ دل دی چاہت ہے کہ پھر اچھی بولو سبحان اللہ۔ سینے کا زور لا کے اس تو بعد میں اگلی گل کروں گا۔ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں علی۔ سارے رل کے پڑھو، جڑا جڑا ہے وہ بولے۔ میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں، میرا پیشوا علی ہے۔ منگتا یاد در دا اللہ دا جو ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں، میرا پیشوا علی۔ اور وچ کعبے پیدا ہویا، یہ دلیلہ شاہ صاحب دے چکے ہیں۔ وچ کعبے پیدا ہویا، گودی کی اکھیں کھولی، وچ کعبے پیدا ہویا، گودی کی اکھیں کھولی، سرکار جان دے نے، سرکار دیو بولی، سرکار جان دے نے، سرکار دیو بولی، خسنو پھر بے کعبہ کہہ سجدہ اے علی، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا۔ اور ایک ضرب لا کے حیدر خیبر نو توڑ دینا، ایک ضرب لا کے حیدر خیبر نو توڑ دینا، آئے کفر دے لشکر ایک پلچ موڑ دینا، طاقت ہے دے علی نو، طاقت ہے دے علی نو، کر سجدہ اے علی، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا۔
وظیفہ قادری تا قادریوں پھر بولنے ہے وظیفہ قادری تا ہر دم علی علی ہے وظیفہ قادری تا ہر دم علی علی میں مرید ہاں علی تا میرا پیشوا نہتی واجب الاحترام زینت مسند صدارت امین نسبت محدث قصوری پیر طریقت رہبر شریعت حامل لوائے محدث قصوری حضرت صاحبزادہ والا مرتبت حضرت علامہ پیر مفتی محمد اختر علی قادری صاحب سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضور محدث قصوری آپ مسند صدارت میں دل وگر میں اور تسی حضرت زیارت بھی کر رہے ہیں قرب میں چہی حضرت لخت جگر تشریف فرما رہے ہیں اور میرے برادر محترم اور میرے محسن بھائی علامہ پیر ارشاد علی صاحب قادری متان اللہ بطول حیات دیگر صاحبزادگان علماء کرام اور خلفاء اور حضرت محدث قصوری استاد العلماء شیخ الحدیث پیر دی سب تو بڑی کرامت ہے بھی کہ عالم ہو گیا میرے جملے تے شاید کچھ غور نہیں کیا میں نہیں دسنا کہ حضرت محدث قصوری رحمت اللہ علیہ نے دیواراں ٹوریاں میں نہیں دسنا کہ آپ نے پانی ادھر کا ادھر روان کیتا ہے میں یہ نہیں دسنا کہ آپ نے آن والے انوے آکھیا کہ تو کھا کے کی آئے تے رکھ کے کی آئے میں نہیں دسنا میں یہ دسنا میں جنہیں عرص دی تقریب وچ آئے بیٹھے ہیں انہاں کئی عبداللہ بڑا چھڑے یہ کل ٹھیک ہے تے پھر سارے کا سبحان اللہ اسا شاید ولایت معیار اس بات پہ رکھ لے کہ جن نے سب تو زیادہ کپڑے پائے ہونے جا وہ بلی گئے یا جن نے سارے تو زیادہ لائے ہو وہ بلی معذرت نام سارے علماء بیٹھے نے میرے سندہ تاج نے میں اگر نام سارے دے پکاراں تے شاید ٹائم یہ میں ہی گزر جائے تے آن والے خطبہ میرے نال علم وچ اللہ عمر وچ اللہ ہر اعتبار نال اللہ نے انہوں نے گفتگو بھی کرنی ہے میں یہ سمجھنا ماں کہ جتنے اسی آئے بیٹھے ہیں اپنی قسمت سے ناز کریے اسی اس محسن دے عرص کی تقریب میں آئے بیٹھے ہیں جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ کی حدیث پڑھا دیا میرے ملک اس تو وڈی کوئی کرامت نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث دی کہ جنہوں نے ساری زندگی باوجود ہو کے قال اللہ اور قال رسول کی صدامہ بلند میں سمجھ رہا ہوں اس تو بڑی کرامت کوئی نہیں اور ایک وہی سمجھ سکتا بھی جیڑا اس فن کو جانن والا بھی ایک صرف وہ بندہ کہ جس نے ایک باغ لایا بھی اور اس باغ دے وچ پھل پھول لگ جان اور او باغ جیڑا بھی پھل دے وے بازار وچ او پھل آوے چاہے کچے پکے جس طرح دا بھی ہے لوگ دے کے اعتراض کرن گے مگر جن نے وہ پھل لایا ہے جیڑا او دا مالی ہے او صرف پھل پکدا ہی ویکھدا جائے گا تے او دے چہرے تے چمک آ جائے گا میں سمجھنا ہاں
کہ حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت محدث قصوری حضرت قبلہ ابو العلا علامہ پیر محمد عبداللہ صاحب نبر اللہ مرقدہ تغمدہ اللہ بغفرانہ سق اللہ سرا وجعل الجنت مسوا. آپ اپنی قبر انور وچ لیٹ کے یقیناً ساڈے ول نگاہ شفقت بھی فرما رہے ہیں اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آن والا کس طرح آیا ہے اور کی ذہن سوچ کی آیا ہے. تو دی وجہ ہے کہ انہوں نے پتہ سی کہ حدیث کی آخری پہ قرآن کی آیت پڑھیا بولا مفہوم کی قرآن کی آیت کا شان نزول کی وہ جان دے سن. انہوں نے ساری زندگی حق گوئی کر کے اور ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت دا پہرا دیتے گئے. بس اس کو بڑی کرامت اور اس طرح دے لوگ جڑے نے قرآن خود دستا دے کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت والے دن رب انہاں نال نہ کلام کرے گا تے نہ انہاں ول ویکھے. ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہ ول رب نہ کلام انہاں نال کرے گا تے نہ انہاں ول نظر کرے گا قیامت والے دن. قرآن خود دستا ہے لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نہ انہاں نال کلام کرے گا نہ انہاں ول نظر فرما کے بیٹھے گا کرے گا. او کون لوگ ہون گے او بدبخت لوگ ہون گے جنہیں نبی نال بھی وفا نہیں کر دے تے نبی دی آل نال بھی نہیں کر دے تے اصحاب نال بھی وفا نہیں کر دے. جنہ بل ویک کے رب راضی ہو جائے گا تے رب ویک کے مسکرائے گا تو داتا گنج بخش علی حجویری اولی بولو کو سننا لگے. جنہ بل ویک کے رب مسکرائے گا اور میرے آلہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری نے. جنہ بل ویک کے رب مسکرائے گا حضرت شیخ الحدیث محدث قصوری علامہ محمد عبداللہ قصوری رحمت اللہ علیہ. جنہ بل ویک کے رب مسکرائے گا اور رب مسکرا کے ویک کے آکھے گا او میرے مصطفیٰ کریم دے غلام نے جنہ زندگی ساری مصطفیٰ کی عزت کر دیا کہ مصطفیٰ نال وفا کر دیا. آج اسی انہاں دے اس کی تقریب چاہتے ہیں. اور ایک بات ذہن وچ رکھنا اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت لیتے ہیں اور سانو اس عقیدے کے فخر جنہوں ہے وہ بولے سانو اس عقیدے کے ناز ہے. کیوں اس اسٹیج پہ میں نے اتنی کو خوشی ہے اس اسٹیج پہ نہ رافضیت بھی بو آئے گی نہ خارجیت بھی بو آئے گی. میرے جملے نو تسی ضائع نہیں کرنا. میں شیر بن ہوندے نے میں میاں محمد بخش دے علاقے دا بھی کرتے سمجھو اے وکیل صاحب بھی پیچھے بیٹھے نے میں باقاعدہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے شیر سما سکنا حضرت قبلہ پیر صاحب دعوت برکات مولا لیا کیونکہ پورے یورپین کنٹریز دی جڑی جماعت اہل سنت دے صدر سمجھ آئی نا گل کہ اسی جا کے وہ سارے علاقے دے لوگاں نو کشمیر کے زیادہ کشمیری نہیں تو وہ اشنا گشنا بھی سن لینے تو نال میاں صاحب دا کلام بھی سن لینے. میں نے میاں صاحب دا کلام آؤں ہے مگر میں سنان کی طاقت کی صلاحیت بھی رکھنا مگر سناما کا تاں جس نے عقیدے بھی گل کر لگا. پہلی گل دینے رکھنا اے اسٹیج الحمدللہ ایتھو نہ رافضیت بھی بو آئے گی نہ خارجیت بھی بو آئے گی. الحمدللہ ایتھو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی خوشبو آئے گی. اور پھر اگلی بات غور کرنا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کسے نعت خان شاعر کے شعر کی بنیاد پہ قائم نہیں. علماء بیٹھے نے میرے رہنمائی فرمان گئی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کسی قوالی دے شعر کی بنیاد پہ قائم نہیں. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ رب دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دی بنیاد پہ قائم اور اسی عقیدے دی ساری زندگی حضرت
شیخ الحدیث محدث قصوری رحمت اللہ علیہ نے پاسداری بھی کی ہے اور ساری زندگی آپ نے اس عقیدے نو لے کے چلایا بے اس تو بڑی کرامت شیخ دی ہوئی جیڑا مرید ہے کہ طالب علم شاگرد ہے انہوں پتہ ہے کہ میرے شیخ دا مقام کی اور میرے شیخ نے کس انداز دے عقیدہ اہل سنت دسیا دے اور کس انداز دے نبی دی آل دا پیار دسیا مصطفیٰ دی اصحاب دا پیار دسیا الحمدللہ سانو اس بات کی خوشی ہے کہ حضرت محدث قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دے عرس دن تقریب وچ آئے بیٹھے ہیں انہاں دا عقیدہ بھی سچا سی انہاں دی عقیدت بھی پختہ سی اور اس جگہ کے جیڑا بھی آیا بے بلکہ میں اگر تھوڑی جی بات اس طرح کر دیا میں جامعہ نظامیہ میں پڑھے جامعہ نظامیہ دے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ نے پڑھانا شروع کیتا سی سب تو پہلے حضرت ادارے میں جا کے سبق سمجھا میں اس واسطے کہ میں ایک گل دسنا چاہنا ہوں کہ میرے استاد گرامی اور امیر المجاہدین نے بھی استاد گرامی غوری نہیں کیتا غوری کو نہیں کیتا اس گل ہوتا یہ گل ہے تو پھر بولو نظر سبحان اللہ اسی خود چنے حضرت امیر المجاہدین اتنا جذبہ دے گئے ہیں کہ بڑھے انہوں نے جوان کر چڑے ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے تو میں جب ویکھو نا کہنا خوش ہو گیا میرے استاذ کا نام آ گیا سمجھ آئی نا ذرا غور کریں اس بات سے آج اگر اسی حضرت استاذ گرامی امیر المجاہدین کا نام آیا تو انہیں جذبات بڑھ گئے جس وقت حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لیں گے نا ملک شام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور دے میں بھی اپنی قسمت سے ناز کرنا میں بھی 2 مرتبہ حاضر ہوں اور حضرت استاد گرامی بھی تشریف لے گئے کہ آ کے جب انہیں گل دسی نا پڑھ کے اسی بھی آئے سا مگر ظاہر استاد جب پڑھ کے آئے تھے آ کے دسیا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ شریف کے لکھی ہے بات ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ جدوں بھی کوئی گل پختہ کرنا چاہن گے نا کہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے کردار نو تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی اس الفت محبت رو سامنے رکھ کے اپنی گفتگو دا اور اپنی طور طریقے دا آغاز کر سمجھے نا گل یہ انہاں دی بات ہے مگر میں سمجھنا ہوں قیامت کی صبح تک نوجوان بچہ ہوئے یا بوڑھا ہوئے جوان ہوئے یا جنابے والا لڑکپن وچ ہوئے یا جوانی وچ ہوئے یا بڑھاپے وچ ہوئے بس وہ دے سامنے امیر المجاہدین کا نام آ جائے گا لبیک کی سلامہ بھی آ جائیں گی تے تاجدار ختم نبوت دے جنتے بھی آ جائے گا میں ان اپنی گفتگو ول بڑھنا چاہنا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا کا نعبدو و ایاک نستعین ایڈا سادہ جا ترجمہ ہے عام فہم انداز میں کوئی سنبی نہ بھی ضابطے قانون پر نہیں جانا چاہتا بالکل سادی کی گل کرنا چاہنا مفہوم ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین
رب نے یہ جڑی آیت نازل کی تھی دا ترجمہ ہے یا اللہ اسی عبادت بھی تیری کرنے ہاں تے خالصتا مدد بھی تیرے کولوں منگنے ہاں عبادت کی نہیں کرنے ہاں بولو تے مدد کیدے کولوں منگنے ہاں شیخ المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کی اس آیت کے تحت کی بات نقل کی تھی میں فرمایا عبادت ایک ہی قسم ہے عبادت ایک ہی قسم ہے یعنی سجدہ کرنا ہے کہ اللہ نو کرنا ہے اللہ کے علاوہ سجدے دے لائق ہے اللہ کے علاوہ سجدے دے لائق ہے کوئی نہیں مگر مدد دیا انہوں نے دو قسم بیان کیا ایک حقیقی اور ایک مجازی اور حقیقتاً مددگار اللہ اہل سنت و جماعت عقیدہ حقیقتاً مددگار کون ہے اونچی بولو کون ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت نہ اللہ دے نبی بھی مددگار نے رسول بھی مددگار نے ایمان والے بھی مددگار نے صالحین بھی مددگار نے یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے حقیقتاً مددگار ہے مگر اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے نا اللہ کے نبی بھی مددگار رسول بھی مددگار ایمان والے بھی مددگار بلکہ اسی یہ بھی آکھا کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے نا شیخ الحدیث بھی مددگار کئی ایسے لوگ مرید شاگرد ہوں گے جنہیں مشکل ویلے میں یا کے اپنے شہر کے قدمہ میں بیٹھے ہوتے ملے اور یقیناً ملے دا ایمان و عقیدہ کی مگر غور کرنا اس بات پہ نبی کریم علیہ السلام سے غلاموں قرآن کی خوشبوہاں تاں مل سکتی ہیں یہ عقیدہ سچا ہوتا قرآن کی سمجھ تاں آ سکتی ہے یہ عقیدت پختہ ہوئے رب دا قرآن خود بولے فرمائے یُدِلُّ بِهِ کثیراً وَیَہْدِی بِهِ کثیراً اسے قرآن کو پڑھن والا کئی ایسے لوگ نے جنہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں تو کئی ایسے لوگ نے جنہیں قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں یا اللہ جنہیں گمراہ ہو جاتے ہیں انہاں واسطے کوئی آیتہ بدل دینا انہاں واسطے کوئی شان نزول بدل لیں انہاں واسطے کوئی لفظ بدل لیں اللہ رب العالمین فرمائے لا تبدیل لکلمات میرے جملے بدل دے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یا اللہ جب اس سے قرآن میں بندہ پڑھے جب گمراہ ہوئے تو اس سے مصرے کے ہدایت پڑھے وجہ فرمایا عشق والیاں نے کہ جیڑا بغض مصطفیٰ نال قرآن پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جیڑا عشق مصطفیٰ دے پانی نال وضو کر کے قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا اجازت دے وہ کشمیر دے رومی دے دروازے نو نسک دے لوں تے جاگ دے پہ ہو تو پھر رومی نے کشمیر دا دروازہ کھڑکا لا آج پہ کھڑی درندہ ہے شہنشاہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑے پیار میں ترجمہ کیتا آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو مر مری قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی قرآن کی سمجھ آوے کہ بریلی دے تاجدار نو قرآن کی سمجھ آوے کہ نبی کریم دے غلام و حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نو قرآن
والا حضرت بابا فرید الدین نو قرآن بھی سمجھ آوے کہ حضرت غزالی زمانو سمجھ آوے قرآن بھی سمجھ آوے میرے اللہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری نو آوے قرآن بھی سمجھ آوے کہ شیخ الحدیث محدث قصوری حضرت مولانا پیر محمد عبداللہ قصوری علیہ رحمہ نو آوے یارو غور کرو قرآن بھی سمجھ آوے کہ شرف ملت نو قرآن بھی سمجھ آوے قرآن بھی سمجھ آوے کہ حضرت علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمہ نو آوے یارو غور کرنا قرآن بھی سمجھ آوے کہ امیر المجاہدین نو سمجھ آوے ہر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا ہر بندے نو قرآن بھی سوچ نہیں آ سکتی نہ ہی قرآن سمجھا جا سکتا ہے قرآن خود دستا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ قرآن دے نہ لفظ بدلے جاندے نے نہ آیتاں بدلے جاندیاں نے نہ شان نزول تبدیل کیتے جاندے نے اج وجہ کی ہے کہ نبی قبر بھی چکی جا رہی ہے لوگ سلام پہ کرتے ہیں دور دور تو لوگ آ کے جناب والا عقیدت نال احترام میں سلام کرتے ہیں قبراں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہاں نے ہر جگہ قبرستان پہنے مگر کوئی بتا جا کہ قبرستان میں جا کے پھول نہیں پاندا پتر باپ کی قبر تے پھول مانا چھوڑ گئے نے بیٹا باپ کی قبر تے جانا چھوڑ گئے مگر غور کر کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ حضرت مرید بھی نہیں ہوں گے حضرت شاگرد بھی نہیں ہوں گے محدث قصوری بھی قبر کو گزرن دے تے پھول پاندے نظر آن گے پوچھا دی وجہ کی ہے پھول تو پاندے نظر آ رہے ہو خودی بجائے میں انہیں مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے انہوں نے نبی کریم کی محبت کا پیغام دیتا ہے حدیث کا جناب والا مفہوم دسے آوے حدیث کا ترجمہ دسے آوے قرآن کا ترجمہ دسے آوے صرف آپ ہی قرآن نو نہیں سمجھا بہن والے نو بھی قرآن بھی سمجھ عطا کر دیتی ہے ہر ایک کو قرآن کی سمجھ دے دیتی ہے تو پھر سمجھ جاؤ اس تو بڑی کرامت اور کی دیوارہ توڑنا کو بڑی بڑی کرامت نہیں سمجھ نہیں کر ناز ہے تجھ کو ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانہ نے تجھے ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانہ نے تجھے اللہ والے ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں غور کریا جے عشق دی مجلس میں جا کے بیٹھے ہو مصطفیٰ دی محبت دا جناب والا دل میں ایک خوبصورت باغ روشن کر کے باغ میں جناب والا محبت بھرے پھلاں دی خوشبوواں پہ دیتے ہو آؤ ذرا میں نبی پاک دی ختم نبوت دی گل کر جاواں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ محدث گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو سرکار نے کرائی نا زیارت ہے کہ سرکار نے فرمایا مہر علی اعلان کر دے جیڑا بندہ میری ختم نبوت دا پیرا دے گا میرا جد اللہ دا حق تو دکھان دے آ جائے کسی بھی کانڈ دے وقت دے وزیر اعظم دا ہاتھ کسی بھی کانڈ دے بادشاہ دا ہاتھ کسی بھی کانڈ دے جناب والا ایم پی اے دا ہاتھ کسی بھی کانڈ دے ایم این اے دا ہاتھ میں تے تسی کتنے خوش نصیب ہیں ساڑی کانڈ دے آمنہ دے لال دا ہاتھ قدر والے ہیں قسمت والے ہیں ختم نبوت دے پہرے دار بن جاؤ اللہ کی عزت دی قسم ہے رب بھی راضی ہو جاندہ ہے رب دا حبیب بھی راضی ہو جاندہ ہے پھر ان نتارے تے آپ پہ استادہ دے جنازے نے دست دیتے ہیں کہ جنہ وفا کرے گا نظارے ہو جانے سمجھ آئی نا گل 1953 کے تاریخ کے ختم نبوت چلی نا میں گل عشق والی اور محبت والی گل کرنا چاہتا ہوں بعض اوق بیٹھے میں حدیثہ میں پڑھتا جاواں قرآنی آیتہ میں پڑھتا جاواں میں کوئی اپنا علم نہیں بکھانا جس جگہ کے آئے ہیں وہ علماء دے استاذ میں تو پہلے عرض کر چکے ہیں وہ جگہ بے حضرت کی کتاب ایک کتاب پکڑ لو نا تعریفات ایک کتاب تعریفات پکڑ لو نا مولوی پڑھ دے ہی تاویں جو پڑھ دے
سمجھ آئی گا؟ صرف ایس مدرسے دا پڑھے طالب علم نہیں ہو ملدی، تمام مدارس لے جیڑا علم نال کوئی نسبت رکھن والا ہے، تعلق رکھن والا ہے، علم دی خوشبو لین والا ہے، او دی لائبریری میں حضرت دی کتاب ضرور موجود ہو، میرے کول بھی موجود۔ سمجھ آئی نا گل؟ تے جیڑے تسی بیٹھے ہو نا، میں انہوں نے گزارش کراں گا علماء جیڑے باقاعدہ وہ کتاب کو اپنے کو رکھو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دے ولی نے کی گلاں لکھ کے ساڈا عقیدہ محفوظ کیتا۔ اے بڑی مصیبت بن گئی ہے نا، ساڈے واسطے بڑی مصیبت بن گئی ہے معذرت دے نال۔ اے جڑا سوشل میڈیا ہے نا، انہیں جا کے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ باندرہ ماچس آ جائے نا تے چمن نو اگ لا دے۔ اے فیس بک تے جڑے مفتی ہو نا، اللہ دا واسطہ دے خاموش ہو۔ اے میں ہاتھ جوڑنا تو سمجھ آئی گا؟ عقل ادراک دانش تو خالی ہو کے کر دے کی نہیں، کوئی انہوں کافر کو، انہوں کافر کو، انہوں بیمان کو، انہوں بیمان کو، تو چھٹ اس بات رو تو اپنے آپ بلتے بیٹھ کہ تیرے اندر کتنا کوئی ایمان ہے۔ کشمیر نے رومی نے ترجمہ سبحان اللہ ہمارے درمیان خطیب پاکستان عالمی خطیب جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب بانی تحریک اصلاح معاشرہ انٹرنیشنل الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج کی زینت، اللہ رب العالمین انہوں نے اور عزت عطا فرمایا۔ بڑے لوگ ایسے نے جنہوں نے عقیدے محفوظ کر لیں، سمجھ آئی گل؟ بڑے ایسے لوگ نے جنہوں نے مصطفیٰ کریم دی محبت دا پیغام دے کے، کئی ایسے بدبخت لوگ سن جڑے ماں باپ دے گستاخ سن، سمجھ آئی نا گل؟ رب نے کرم کیتا، سانو خوشی اس بات کی کہ اہل سنت و جماعت دے اسٹیج کے اس طرح دے عالم اور اس طرح کی گفتگو کرن والے رب نے ایسے افراد پیدا کیتے نے کہ جنہاں دی گفتگو سن کے لوگ ماں باپ دا بھی ادب کرتے ہیں، بہن بھراواں دا بھی کرتے ہیں، رشتہ داراں دا۔ تشریف فرماؤے جناب حضرت قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دا میں حضرت رو خوش آمد۔ میں جنہی بات رض کر رہا سا، میں جنہی رض کر رہا سا نا، میں سوشل میڈیا نے آکے تباہ کر دیا۔ سمجھ آئی گا؟ کدھی اپنے اندر جھانک کے نہیں ویکھیا سی شہر، اگلے نو اسی پیڑا بھی آنے آپ، برا بھی آنے آپ، پتہ نہیں کی کچھ آخرے ہیں۔ کشمیر دے رومیہ کے اندر اپنے اندر جھانکتے سے اپنے اندر بڑھ کے گئے تو ہیں کہ تیری اوقات کی آری پہ کھڑی کرنے پورے بندے منہ میں ڈھونڈن ٹریا پورے بندے میں ڈھونڈن ٹریا تے پران لمبا اس دھرتی پہ قدم رکھن دے قابل نہیں۔ اگر اپنے جنابے والا آپ پل بیٹھئے، اسی پہ جنابے والا کسے دے ملن دے قابل نہیں، مگر جب نسبت مصطفیٰ بل نظر پیندی ہے، اسی نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آنے نسبت مصطفیٰ بل بیٹھے سادی اللہ دی جدی قسم ہے، سادہ ستارہ مانو روح تے پہنچ داوے، اسی خوش ہو جانے ہیں، اسی کوئی لاوارس نہیں ہے، ساکو دا کلمہ پڑھے آنے جی انگلی دا اشارہ ہوئے تے جنگ دے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بات کے ختم نبوت بڑی کرنا چاہتا سا غور کرے 1953 میں 1953 میں کے ختم نبوت چلی، اعلان ہو گیا کہ جیڑا بندہ نعرہ مارے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جاؤ انہوں گوڑی مار جاؤ۔ ماشاءاللہ
حضرت علامہ محمد حاجی محمد امداد اللہ صاحب دامت برکات وہ سارے جیل دے ساتھ اسی سارے ساتھ یہ سارے بزرگ بھی نے اسی انہاں دی قیادت دے بڑے بڑے جلوس جلسے کرتے ہیں. غور کریں گے پھر حضرت امیر المجاہدین کی گل آ جانی ہے. حاجی صاحب آ گئے. حاجی صاحب جب پہلی بار حضرت امیر المجاہدین 2006 میں جیل میں گئے نے حاجی صاحب سان میں سان تے حضرت امیر المجاہدین کو تقریباً 27 کے قریب علماء جیڑے داتا صاحب کو بڑے گئے. مگر میں اپنی بات پر پڑھنا چاہنا ذرا غور کرے گا. 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی. اعلان ہو گیا جیڑا بندہ نعرہ مارے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا انہوں گولی مار دے ہوتے یا انہوں قید کر دے. ملک مسلمانہ کا لوگ مسلمان مگر نعرہ بجے یا گولی مارو یا قید کرو. شہر داتا صاحب داتا کے منن والے ادھر ہولی نہیں بولو. شہر میرے داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا اعلان ہو گیا. ہر طرف اعلان ہو گیا. ایک بڑھا جا بابا عمر کو 70-80 سال دے قریب رب نے آخری عمر دے بیٹوں نے اولاد دیتی. او دا ایک ہی پتر چلن پھرن دے قابل ہویا کو تھوڑا جا توتلی زبان نال بول دے ہولی ہولی چلدا میں کو سمجھ لے لیتا ہے سمجھ آ جاندی ہے گل بات کر لیتا. یہ سمجھو کہ 10-12 سال عمر ہو گئے 10 سال دے لگے 10 سال سے بچے نو کوئی نہیں سمجھ نہیں سمجھ آئی نا کر ذرا غور کرنا. بابا جی روندے روندے گھر آ کے بہ گئے. 4 پینٹ بیٹھے تو رون لگتا ہے. بیٹا کے سامنے کھیل دے انہیں دیکھا میرا باپ کا روندا خیر. باپ دے کول آ گیا تھے آ کے کہنے لگا ابا جی خیر ہے کی پڑھے گے کیوں روئے کو وجہ کسو. باپ کہنے لگا بیٹا آج ویلے ہی رون دے آج موقع ہی رون دے. انہیں کہا تکلیف کی نہیں دکھی ہے کوئی مسئلہ کی بنے. نے کہا بیٹا مسئلہ یہ بنیا میں باہر گیا تے سن کے آیا ماں اعلان حاکم وقت دے بے جیڑا بندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نعرہ مارے گا یا انہوں گولی مار دے ہوتے یا قید کر دے تے بیٹا میں بڑھاپے وچ تو نے جوانی نے مردنا نہیں چڑھے. پہلا دن دا ویڑا آ گیا ناموس مصطفیٰ دا حضور دی عزت دے پہلا دن دا ویڑا آ گیا ہے. تے میں پریشان ہو گیا ماں کون ہے جنہا میرے نال آ کے پہلا دے گا. میں گھر وال نظر مارا تے تو دے بچے اپنے وال نظر مارا تے بڑھاپے میں پہنچ گیا. ایک گل جے تو سنی نا تے بیٹا ہولی ہولی نیڑے ہو کے باپ دے چل دے آنسوان نو رو کے کہنے لگا باپ پریشان کیوں میں اگر ہور کوئی نہیں کہ چلو میں نو سکھا دے نعرہ تو ماری جواب میں نہیں دے. غور کرے انہیں کہا بابا نعرہ تو ماری جواب میں دیاں گا میں نے سکھاؤ میں آخرہ کی. باپ نے کہا بیٹا میں کہاں گا تاجدار ختم نبوت تم کمی زندہ باد. لے ہون چکے ایک بار ہاتھ بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. غور کرے آجے باپ نے کہا بیٹا میں کہاں گا جواب تمہیں دے. بیٹے نے باپ کو سکھ لیا باپ نے بیٹے نے سکھا دیتا. ان باپ نے بیٹے دا ہاتھ پکڑیا کہ ہولی ہولی دلی دروازے تو باہر نکل آہستہ آہستہ چل دیا دلی دروازے تو جب باہر نکلیا بابا پتر نو لے کے جا رہا ہے. بابا کہنے لگا بیٹا بول تاجدار ختم نبوت. آج تو کہ میرا بولی مزہ آئے گا تاجدار ختم نبوت. جس وقت باپ بیٹے کو مارے مراندا جا رہے ہیں سامنے پولیس کا جوان آ گیا سامنے جناب والا کرندہ آ گیا آگے کہنے لگا بابا رک جا کہ تینوں نہیں پتا وقت دے حاکم دا یاد ڈالے جنہا نعرہ مارے گا یا انہوں گولی مار دے وہ یا قید کر
دیتا جائے بابا دوبارہ نعرہ نہ ماری بابا حاکم وقت آیا کرے دوبارہ نعرہ نہ ماریا جائے بابا کہتا ہے بیٹا چپ کر ذرا دستے سے کی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں حاکم وقت آیا کرے دوبارہ نعرہ نہ ماری بابا کہتا ہے پتر تینوں تیرے حاکم دا یا کرے نعرہ نہ مار مینوں زہرا دے بابا دا یا کرے بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے پہ مار داوے پولیس کا جوان کہنے لگا بابا دوبارہ نعرہ نہ ماری اے بچہ تیری امنگا دا ترجمان اے بچہ ایدے کندے تے ہاتھ آرکے تو چلے گا اے تیری زندگی دا سرمایہ تے سہارا رے دوبارہ نعرہ نہ ماری وگرنہ گولی مار کے اے دا جسم گولی نہ چھلی کر دے مانگا بابا کہنے لگا اور تیری کل ضرور من جاندہ اکے چھوٹا جا بچے نو بچا لے کہنا او جوانا آج تک چھوٹے بچے دا تانا دین والیا آہاں تیری کل ضرور من جاندہ یہ کربلا وچ امام حسین نے علی اصغر نو بچایا ہوتا جو میں بھی پتر نو بچا لیتا بیٹا رکنا نہیں جو ذرا بولی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنہ بات دے نعرے پہ مار داوے پولیس دے جوان نے گولی ماری بچے دے جسم میں دوار پار ہو گئی خون دا فوارہ نکلیا باپ دی ہتھیلی تے خون آیا ادھروں سامنے جو نوجوان جا رہے آوے ہاتھ میں کتاباں پکڑیاں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ وال پہ جاندہ آوے کتاباں ہاتھ میں پکڑیاں نے رک کے جب گولی دی آواز سنی رک کے کہنے لگا کی بن گیا وے چھوٹا جا بچہ خون میں لگ پت بیٹھ کے دوڑتا بابے کو لایا آکے کہنے بابا کی مسئلہ بنے تیرے پتر دا جرم کی ہے انہوں گولی کو ماری گئی ہے بابا روگیاں یہ کھانا رک کے کہنے لگا بیٹا میرے بیٹے دا جرم ہے میں حضور دی ختم نبوت دا پہرا دے لیا ہے بابا کہنے لگا انہیں حضور دی ختم نبوت دا پہرا دیتا ہے بابے نو جوان کہندہ ہے اور بابا پریشان تو میں خوش ہو جا اپنے مقدر سے ناز کر قسمت سے ناز کر تیرا بیٹا شہید ختم نبوت تو شہید ختم نبوت دا باپ بن گیا میں تو قسمت سے ناز کر بابا کہنے لگا میں روئے اس واسطے نہیں رہا کہ بیٹا چلا گیا ہاں بابا پھر روتا کیوں ہے بابا کہنے لگا روتا اس واسطے ہیں کہ ہور ہے کوئی نہ اگر ہور کوئی ہوتا دے وہ بھی نبی کریم دی ختم نبوت نے پیش کر دیتا پھر کبھی موقع ملے تھے مارے تھے میں رکنا تھا ذرا غور کرنا کہ در جوان نے کیا بابا اگر تیرا پتر کوئی نہیں تو پھر مینوں قبول کر لے پھر مینوں بنا لے بابا کہنے لگا بیٹا غور کر لے یہ سفر بڑا مشکلی یہ بڑا عجیب منظری اگر یہ ترانے گا سب کو چھوڑنا پڑے گا یہ حضرت استاد گرامی جب صرف کا سبق پڑھنا سے گئے نا حضرت امیر المجاہدین کو جب پہلے دن انہیں ایک شعر سنایا سے یہ سفر ہے کوئے جانا یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں ارے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے کہتا پتر ہے یہ کہ تیرو زندگی پیاری ہے کہ پھر ٹور جا انہیں کہا بابا پریشان نہ ہو میں ایویں نہیں گل کی تھی میں توڑ تک پہرا دیا بابا تمہارا یاد کرا میں مارا بابا کہتے ہیں بیٹا پھر بول میں اختصار کرنا چاہنا بس 5-7 منٹ کچھ کو مکائی دی غور کریں بابا کہتے ہیں بیٹا بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلو ہٹو کہہ دے رہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے پہ مار داوے پولیس تک کرندہ یا کہ کہنے لگا اور نوجوانہ تمہیں باپے دیئے گلنا بھی جا گیا ہے تینوں نہیں پتا کہ تیری حالت بھی ہو کرانگا جڑی ہو دے پتر نرکی دی ہے تو کتابہ کے کالج وال چلا جا اور نوجوان روک کے کہنے لگا اور مینوں کالج دا درس دین والیا ہن تک پڑھدا رہیا ماں اج پریکٹیکل کرن دا ویلا آ گیا بابے نو کہندا بابا ایڈیاں گلاں وچ نہ نہیں او دے یار بیلی آ گئے تو ساڈی کلاس دا سینئر ترین طالب علم ہے تو ساڈی کلاس دا حسین ترین سٹوڈنٹ ہے ماں باپ دا اکلوتا ہے آ تیری ماں انتظار کر
کرتی ہوئے گی تیرا باپ انتظار کرتا ہوئے گا حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محدث قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اسی تقریب میں جان والیا ذرا اپنے عقیدے دی خوشبو بھی لے لا ختم نبوت کا پہرے دار بن جا قیامت کی صبح بھی عزت مل جائے گی اتھے بھی عزتاں دے تاج مل جان گے غور کرنا اور نوجوان کہنے لگا اور تینوں میں نو پوچھن والیا میں نو باپ دا پتانا دین والیا میری ماں انتظار کرتی ہوئے گی باپ انتظار کرتا ہوئے گا نا جب حضور دی عزت دا مسئلہ آ جائے او تو باپ دے ماں وال نہیں دیکھنا او تو نبی کریم دی عزت وال دیکھنا بابا پیچھے نہ ہٹی بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے پہ مار داوے پولیس دا جوان کہندے آخری وار ننگی گولی مارن واسطے بندوق دی نالی سیدھی کی تھی ادھر نالی سیدھی ہوئی اور طرف کہنے لگا بابا اونچی بول بڑی تیزی نہ نعرے پہ مار دے بابا پوچھ دے بیٹا وجہ کی ہے جبے نالی سیدھی کر دے تو تیزی نہ نعرے پہ مارنے وجہ کی ہے بابے نو کہنے لگا بابا میں کنے نہ مارا کہ نالی سیدھی کر دے میں نعرہ مارنا میں نعرے والا مصطفیٰ نظر آ جاندہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ذرا غور کرے جے مقام دا مرتبہ کی ہے نبی کریم دا غلام اکھا میں تانسو آ جائے کہ روک کے کہندہ سونا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظارہ پائے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ رسول اللہ راکی سمو سرکار دی جارت ہو جائے بولو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب دا صدقہ حضرت محدث قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیضان و صبح قیامت تک جاری ساری فرمائے انشاءاللہ پھر موقع ملے آواز کرا